میرے بھائیوں، پچھلے چند جمعوں سے مسنون نماز کا ذکر چل رہا ہے، تو آج انشاءاللہ جمعہ کی نماز کا بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے ایمان والوں کو کہ جب جمعے کی اذان آئے، جب تمہیں جمعے کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ۔ دوڑنے کا مقصد فوراً آ جاؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور کاروبار چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ جمعے کا جو دن ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے بہت برکت والا بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے یہ یوم الجمعہ، جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی دن میں آدم کو پیدا کیا گیا۔ وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی دن میں اسے جنت میں داخل کیا گیا۔ وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن ہی میں جنت سے انہیں نکالا گیا۔ ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سید الایام یوم الجمعہ، تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن۔ مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے کہ تمام دنوں کا جو سردار ہے یہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن میں ایک قبولیت دعا کی گھڑی ہے، اگر اس وقت میں دعا کی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ فی یوم الجمعہ ساعۃ، کہ جمعے کے دن میں ایک گھڑی ہے، لا یوافقها مسلم وهو قائم یصلی، کوئی بھی مسلمان اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے، یسأل اللہ خیرا، کوئی بھی خیر کا سوال کرتا ہے، الا اعطاہ، مگر اللہ اسے ضرور دے دیتا ہے، یعنی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو آپ نے مختلف روایات میں یہ گھڑی بتائی ہے۔ ایک جگہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، ہی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ، یہ گھڑی امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کی ہے۔ ایک روایت میں جو مسلم کی روایت ہے اس میں یہ بیان ہوا ہے، اور ایک ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ہی آخر ساعات النہار، یہ دن کی آخری اوقات جو ہیں، آخری وقت دن کا جو ہے، یہ اس میں گھڑی ہے۔ اور ایک اور روایت ابو داؤد کی جو صحیح حدیث میں ہے، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فرمایا کہ اس گھڑی کو تلاش کرو عصر کے بعد، آخر ساعة بعد العصر، عصر کے بعد آخری وقت میں یہ گھڑی تلاش کرو۔ اب ان تینوں احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گھڑی جو ہے زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی۔ صحابہ کرام کا بعض روایات میں آتا ہے یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد بیٹھ جاتے، اللہ کے لیے دعا کرتے، اللہ سے دعائیں کرتے اور ذکر اذکار کرتے، بیٹھ جاتے اور کوئی کام نہ دنیا کا نہیں کرتے، عصر کے بعد بیٹھ جاتے تاکہ اللہ سے مانگیں اور اللہ عطا فرماتے۔ میرے بھائیوں، جمعے کی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اغتسل ثم اتى الجمعة، جو نہاتا ہے پھر جمعے کے لیے آتا ہے، فیصلی ما قدر له، پھر جتنی اس کی مقدر میں ہوتی ہے نماز پڑھتا ہے،
ثم انصت ويفرغ من خطبته، پھر خاموشی سے خطبہ سنتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے، خطبے سے فارغ ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، فرمایا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، اگلے جمعے تک کے گناہ اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے، اور فضل ثلاثۃ ایام، مزید 3 دنوں کے اور بھی اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ خاص اللہ کی عنایت ہے اس جمعے کے دن کے حوالے سے، اللہ نے اس میں برکت رکھی۔ میرے بھائیو، جمعہ فرض ہے، اس کی فرضیت سے کچھ لوگ مستثنا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عبد مملوک غلام، کیونکہ اس کا اپنا اختیار نہیں، ام امرأۃ یا عورت، او صبی یا بچہ، او مریض یا بیمار، یہ 4 قسم کے لوگ، ان پر جمعہ فرض نہیں ہے لیکن پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ پڑھ سکتے ہوں، آ سکتے ہوں، کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو انہیں جمعے کے لیے آنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، یہ جمعے کے حوالے سے کچھ لوگوں کو رخصت دی گئی ہے۔ حالت سفر میں اگر جمعہ آ گیا ہے تو اس میں رخصت ہے کہ آپ جمعہ کی بجائے ظہر کی نماز پڑھ لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا سفر کیا تھا تو دوران حج آپ نے جمعہ کی بجائے نماز ظہر پڑھی تھی۔ اور اسی طرح نمبر 2، خوف کی حالت میں بھی، جنگ کے حالات ہیں، باہر نکلنا مشکل ہے، خوف کے حالات میں بھی ابو داؤد کی روایت کے مطابق جمعہ فرض نہیں۔ اسی طرح بارش کی وجہ سے اگر راستے خراب ہیں، مسجد جانا مشکل ہے، بخاری کی روایت کے مطابق یہاں اس موقع پر بھی جمعہ فرض نہیں۔ چوتھے نمبر پر عید اور جمعہ اگر ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں، یعنی عید کے دن جمعہ ہو، تو عید پڑھنے والوں کو جمعہ کی رخصت ہے۔ یہاں بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ جمعہ کی رخصت ہے لہذا جمعہ نہیں تو ظہر بھی نہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جمعہ تو ایک خاص نماز ہے اور اس میں خطبہ ہوتا ہے، 2 رکعت پڑھتے ہیں، تو یہ معاف ہے۔ جبکہ ظہر کی نماز جمعے کے جگہ پر وہ پڑھنی ہوگی۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی عذر کے بغیر جمعے کو ترک کرنے پر سخت وعید بتائی ہے۔ یاد رکھیں، شرعی عذر میں ذکر کر چکا، اس کے علاوہ جو بھی بغیر عذر کے جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو ان کے لیے سخت وعید فرمائی ہے، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کو باز آنا چاہیے جمعہ چھوڑنے سے، أَوْ لِيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر وہ ہمیشہ کے لیے غافل ہونے والوں میں سے ہو جائے۔ مسلم کی یہ روایت۔ پھر ایک روایت میں یہ فرمایا، من ترک 3 جمع تہاونا، جو شخص 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، طبع اللہ علی قلبہ، ابو داؤد کی، ترمذی کی، نسائی کی اور ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے میرے بھائیوں۔ جمعہ کو چھوڑنے کا عمل، یہ اللہ کے نبی کی اس کے بارے میں سخت وعید ہے، اس لیے اس کا اہتمام جمعے میں شامل ہونے کا کرنا چاہیے۔ جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ فجر کی نماز میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر تلاوت فرمایا کرتے تھے، یہ بخاری کی روایت۔ اور اسی طرح جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، تو دو جمعوں کے درمیان اللہ نور سے اسے روشنی عطا فرماتا ہے۔ یہ مستدرک حاکم کی یہ اس میں روایت ہے، اور یعنی اسے اللہ تعالیٰ نور پچھلے جمعے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اسے نور میں سے روشنی عطا فرماتا ہے، یعنی وہ نور میں رہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ایک اور بات بھی خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جمعے کے دن کو روزے کے لیے اور جمعے کی رات کو قیام کے لیے، عبادت کے لیے مخصوص مت کرو، یہ درست نہیں ہے۔ لا یصوم احدکم یوم الجمعہ الا یوما قبلہ او بعدہ، مسلم اور بخاری کی روایت ہے کہ خاص جمعے کا کہ بڑا برکت والا دن ہے، میں آج روزہ رکھتا ہوں، ایسا مت کرو۔ ہاں، اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو اس سے پہلے یا اس کے بعد ایک روزہ اور رکھو، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی روایت۔ اور ایک روایت میں لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، جمعے کی رات کو باقی راتوں میں سے مخصوص مت کرو قیام کے لیے، یہ مسلم کی روایت۔ تو میرے بھائیو، معلوم یہ ہوا کہ خاص طور پر کہ جمعہ برکت کا دن ہے، میں روزہ رکھوں گا، یا آج برکت کی رات ہے، میں رات کو قیام کروں گا، تو یہ مخصوص کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی۔ ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جمعہ ہر جگہ ہو سکتا ہے جہاں پر مسلمان ہو۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جمعے کے لیے شرط ہے کہ اسلامی حکومت ہو پھر جمعہ ہو سکتا ہے، شہر ہو یعنی دیہات نہ ہو، شہر ہو جمعہ ہو سکتا ہے، کم از کم 40 افراد ہوں پھر جمعہ ہو سکتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ کافر ملک میں بھی اگر مسلمان رہتے ہیں تو وہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ دیہات میں بھی لوگ رہتے ہیں تو انہیں جمعہ پڑھنا چاہیے، یعنی یہ کوئی بات نہیں، کوئی شرعی دلیل نہیں کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا۔ جمعے کے وقت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اذا اشتد البرد بکر بالصلاۃ، جب سردی شدید ہوتی تو جمعے کو جلدی کر لیتے، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، جب گرمی سخت ہوتی ابرد بالصلاۃ یعنی جمعہ، یعنی جمعے کی نماز کو ذرا لیٹ کر کے ٹھنڈا کر لیتے۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سہولت دیتے تھے کہ لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف نہ ہو۔ اور اسی طرح ایک روایت میں نجمع مع رسول اللہ، صحابی کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے تھے اذا زالت الشمس، جب سورج زائل ہو جاتا، جب سورج زوال پذیر ہوتا تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے تھے۔ خیر، علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کا جو وقت ہے زوال سے قبل بھی پڑھا جا سکتا ہے جمعے کی نماز، زوال کے وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے جمعے کی نماز، اور زوال کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ سبھی اوقات میں جمعہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جمعے کے لیے اذان کا جو عمل ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، دور خلافت میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، امام جب منبر پر بیٹھ جاتا تو اذان ہوتی تھی،
اور دوسری وہ اقامت ہوتی تھی نماز کے وقت، اور بس۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو مدینہ کی آبادی میں کافی اضافہ ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا جو دور کی جگہ تھی، علاقہ تھا جہاں کافی لوگ رہتے تھے، زورا نامی ایک یہ بستی تھی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے علاوہ، مسجد کے بغیر وہاں پر اذان دینے کا حکم دیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک انتظامی معاملہ تھا۔ اگر آج بھی ایسا کوئی ضرورت پڑ جائے تو جائز ہے، لیکن مسجد میں 2 اذانیں یہ ثابت نہیں، یعنی آج جمعے کے لیے 2 اذانیں مسجد میں دینا یہ ثابت نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے 2 خطبے دیا کرتے تھے، اور دونوں خطبے کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر بن سمرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیتے، یجلس بینہما، دونوں کے درمیان میں بیٹھا کرتے تھے، یقرأ القرآن و یذکر الناس، قرآن پڑھتے جاتے اور لوگوں کو نصیحتیں فرماتے جاتے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اسی طرح جمعے کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ آپ فرماتے ہیں اکثر الصلاۃ علیہ فی یوم الجمعہ، جمعے کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ، اور بھی بہت سی احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے دن کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ خطبے کے دوران جب کوئی شخص آتا ہے تو تحیت المسجد ادا کرنا ضروری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور سلیق غطفانی ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے اور بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنا خطبہ روک کر ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت ہلکی پھلکی 2 رکعت پڑھو اور پھر بیٹھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خطیب ضرورت کے وقت درمیان میں اگر کسی سے مخاطب ہونا چاہے، کوئی بات کرنا چاہے یا اس سے کوئی اور بات کرنا چاہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ بارش کی اشد ضرورت ہے، آپ بارش کے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو آپ نے خطبہ روک کر اسی وقت دعا کرنا شروع کر دی۔ یعنی یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر خطیب کسی سے کوئی بات کرے یا کوئی اس سے خطبے کے دوران بات کر لے ضروری، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کچھ باتیں خطبہ سننے کے آداب سے، تو وہ بھی سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اچھی طرح وضو کرے پھر جمعے کے لیے آئے اور غور سے جمعے کو سنے، خاموش بیٹھے۔ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں تو میں حدیث کے الفاظ عربی بھی پڑھوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ غفر لہ ما بینہ و بین الجمعہ، جب یہ وہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، دوسرے جمعے تک کے جو درمیان گناہ ہوتے۔ وَزِيَادَةً ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، یہ پہلے بھی حدیث گزری ہے کہ 3 دن اضافی بھی اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ وَمَن مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا، جو کسی کنکر کو، کسی تنکے کو چھوتا ہے، اس سے کھیلتا ہے، اس کو ہاتھ میں لے کر ادھر ادھر کرتا ہے تو یہ لغو عمل ہے، اور دوسروں کو خاموش کرواتا ہے چپ ہو کے بیٹھ، یہ بھی لغو عمل ہے۔ یہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک بڑی سخت بات ہے، ذرا غور سے سن لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی یہ روایت ہے، یعنی من لغا وتخطى رقاب الناس، جو لغو عمل کرے یعنی خطبہ سننے میں لغو کام کرے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آئے، کانت لہو ظہرن، اس کو ظہر کا ثواب ملے گا۔ کیا مطلب؟ جمعے کے اجر و ثواب سے محروم ہو گیا۔
یعنی جمعے کے اجر و ثواب سے محروم ہو گیا. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، اور ہمارے دوستوں کو بھی چاہیے کہ اگلی صفیں خالی نہ چھوڑیں جگہ، تاکہ پیچھے والا جو لیٹ آیا ہے وہ یہ سمجھے کہ وہ خالی جگہ پڑی ہے اور میں آگے جاؤں. گردنیں پھلانگ کے آگے جانا منع ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی ظہر کو اجر و ثواب مل جائے گا، لیکن جمعے کا ثواب نہیں ملے گا. اسی طرح جمعے کے خطبے کے درمیان نعرہ بازی، یہ خطبے کے آداب کے منافی ہے. اسی طرح خطبے کے لیے جب بندہ سننے کے لیے بندہ آتا ہے تو بیٹھتے ہوئے کیا حال ہے، ٹھیک ہے نا، طبیعت صحیح ہے نا، تو اس طرح کی بات بھی خطبے، یہ بھی لغو بات ہے اور خطبے کے آداب کے منافی. اسی طرح خطبے کے دوران رانوں کو پیٹ سے جوڑ کر اور بازوؤں کو گھٹنے پکڑ کر، بازوؤں سے اپنے گھٹنے پکڑ کر بیٹھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. مجھے اندازہ ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ گھٹنے کھڑے کر کے اپنے بازو گھٹنے پہ ڈھک کر اس کو پکڑ لے اور ران پیٹ کے ساتھ لگ جائے، تو یہ عمل جائز نہیں ہے. خطبہ سنتے ہوئے اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے. اسی طرح جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، خوب اچھی طرح غسل کرے، جلدی مسجد آئے اور پیدل چل کر آئے، سوار نہ ہو، اور امام کے نزدیک بیٹھے، دل جمی کے ساتھ خطبہ سنے، کوئی بیہودہ کام نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا، 1 سال کی راتوں کے قیام کا ثواب دیتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے دین ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اسی طرح جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے، لیکن مجبوری ہے، کوئی مسئلہ ہے تو وضو کر کے آنا بھی جائز ہے، البتہ غسل افضل ہے. اسی طرح شرعی عذر کے بغیر بیٹھ کر خطبہ دینا بھی جائز نہیں. اگر کوئی شرعی عذر ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا خطیب، وگرنہ خطبہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ہی دیتے تھے. خطبہ سے مراد عیدین، جمعے کا خطبہ جو ہے، باقی درس وغیرہ بیٹھ کر دینے میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح خطبے کے دوران امام کا لاٹھی یا عصا، اس سے ٹیک لگانا یہ مسنون ہے. اب دیکھیں، یہ ایک چیز ہے، کوئی بھی لاٹھی ہو یا کوئی چیز ہو، اس سے ٹیک لگانا یہ مسنون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے. اور خطبے کے دوران دعا کی جا سکتی ہے، جیسا کہ میں نے اس حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ جو شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بارش کی بڑی اشد ضرورت ہے، تو آپ نے اسی وقت دعا مانگی. جمعے کے بعد 2 رکعت سنت یا 4 رکعت سنت پڑھنا ثابت ہے. اب دونوں کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، 2 پڑھیں تو گھر جا کر پڑھیں، 4 پڑھیں تو مسجد میں پڑھیں. یہ مسنون طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، آپ کے صحابہ کا طریقہ ہے. جمعہ میں اگر آپ کو 1 رکعت مل گئی تو دوسری رکعت آپ ساتھ ملائیں، آپ کو جمعے کا ثواب مل جائے گا، لیکن اتنا نہیں ملے گا جتنا پہلے آنے والوں کو ملتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جمعہ آپ کا ہو گیا. لیکن اگر آپ تشہد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ملتے ہیں آ کر، یعنی جماعت تشہد تک پہنچ گئی ہے، تو پھر آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے. یہ حدیث ہے اذا ادرک، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اذا ادرک الرجل یوم الجمعۃ رکعۃ، جب کوئی شخص 1 رکعت پا لے، صلی الیہا رکعۃ اخری، دوسری رکعت ساتھ ملا لے، تو یہ جمعہ ہو گیا. وَإِن وَجَدَهُمْ جُلُوسًا، اگر انہیں تشہد میں بیٹھا ہوا پائے، صلی اربعاً، پھر 4 رکعت وہ ظہر کی پڑھے. تو میرے بھائیو، آخری بات کہ جمعے کے دن احتیاطی ظہر کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے، اور ویسے بھی شک والی جو عبادت ہے اللہ کو قبول بھی نہیں ہوتی. پتہ نہیں اللہ تو معاف کرے گا کہ نہیں،
یہ جمعہ ہمارا ہے، اللہ پتہ نہیں تو نے قبول کیا کہ نہیں، لہذا میں احتیاطی ظہر پڑھ رہا ہوں، تو یہ اللہ کو اس پر ناراضگی ہوتی ہے۔ بندے ناراض ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ تو مجھے دے گا کہ نہیں، تو مجھے یہ ضرورت ہے، تو بندہ بھی ناراض ہوتا ہے، تو اللہ تو زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے یہ احتیاطی ظہر کا کوئی تصور نہیں۔ اگر بیٹھے ہوئے اونگ آ رہی ہو تو حکم ہے کہ وہ جگہ بدل لی جائے۔ یہ جمعے کے خطبے کی مناسبت سے ضروری باتیں تھیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی رہ گئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سوال اور جواب کی صورت میں بتایا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔